Hello and welcome to the grade 7 lesson. Today our topic is writing. Grade 7 lesson इंग्लिश का लेसन आज का हमारा राइटिंग के हवाले से है कि तहरीर से क्या मुराद है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ राइटिंग. पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तहरीर क्या है. Writing is the process of using symbols, which are letters of alphabet, punctuation, and spaces, to communicate thoughts and ideas in a readable form. So तहरीर से मुख्तसर मुराद ये है कि हरूफ, punctuation से मुराद period, comma, spaces, उनको इस्तेमाल करते हुए अपने ख़यालात और फ़िक्र को एक ऐसे पढ़ने के काबिल बनाते हुए उस अमल का नाम तहरीर है. राइटिंग इज़ द फोर्थ ऑफ द फोर लैंग्वेज स्किल. तहरीर के हवाले से अहम बात यह है कि एक ज़ुबान के सीखने के लिए जो महारतें दरकार होती हैं चार, उनमें से ये चौथे नंबर पे आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये महारतें जो हैं वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग हैं. तो इन चारों में से ये इसका नंबर चौथा है और इसकी अहमियत भी इससे वाज़ेह है. So after knowing what writing is, we need to understand the difference between writing and speech. कि इसमें फ़र्क क्या है जो हम बोलते हैं एक ज़ुबान को और जो ज़ुबान हम लिखते हैं. Written language tends to be more complex and intricate than speech, with longer sentences and many subordinate clauses. जो तहरीरें होती हैं वो ज़्यादा पेचीदा होती हैं, ज़्यादा पेचीदा ख़यालात लिए हुए होती हैं और उसमें जुमलों के कई हिस्से होते हैं. The punctuation and layout of written text also have no spoken equivalent. इसके अलावा जो पंक्चुएशन है, जो कि पीरियड, कामा वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी कोई मिसाल जो है वो जो ज़ुबान बोली जाती है उसमें नहीं मिलती. Spoken language tends to be full of repetition, incomplete sentences and corrections and interruptions. जो कि जो ज़ुबान बोली जाती है उसमें ज़्यादातर अल्फाज दोहराए जाते हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल भी हों जुमले, और उसमें बाज़ औक़ात इंटरप्शन ज़्यादा आ जाती है, एक तसलसल कायम नहीं रहता. विद द एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मल स्पीचेस, इसमें रस्मी तहरीरों के अलावा या जो तकरीर होती है, अदर स्क्रिप्टेड फॉर्म स्पीच सच इज़ न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड स्क्रिप्ट फॉर प्लेज एंड फिल्म. जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हम देखते हैं, जो डायलॉग्स होती हैं मूवीज़ वगैरह में, वो भी बोली जाती हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि वो पहले से लिखी जाती है, बाद में बोली जाती है उसके, तो उसमें आपको एक तसलसल नज़र आता है. बाकी आम बोल चाल जो है उसमें ये चीज़ें नहीं होती. तो इसको हम कहेंगे डिफरेंसेस बिटवीन राइटिंग एंड स्पीच. एक तहरीर और एक जो ज़ुबान बोली जाती है उसमें फ़र्क क्या है. The next topic, which is relates to what is fiction. आज का जो टॉपिक है उसका दूसरा हिस्सा या मेन हिस्सा ये है कि फ़िक्शन क्या है. एक तख़य्युल, फ़िक्शन से मुराद फ़िक्शन वर्क्स include made of characters and made of series of events called the plot. फ़िक्शन के हवाले से ये है कि ये से किरदारों पर, वाक़यात पर मुश्तमिल होता है जो कि बनाई गई होती हैं. एक तख़य्युल, एक लिखारी ने, एक तहरीर करने वाले ने, वो किरदार और वाक़यात
بنائے ہوتے ہیں. Fiction writing is told or narrated by a speaker called the narrator. اس کے جو بولنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، ایک شخص ہوتا ہے، اس کو نریٹر کہتے ہیں، بیان کرنے والا، جو ایک شخص کے ذریعے، ایک کردار کے ذریعے اس کی تفصیل آپ کو بتا جا رہی ہوتی ہے. فکشن از ٹولڈ فرام اے سرٹن پرسپیکٹو اور پوائنٹ آف ویو. یہ جو تخیلاتی تحریریں ہوتی ہیں جو کہ وہ ایک خاص پوائنٹ آف ویو کو بیان کرتے، ایک خاص سوچ کو، نقطے کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں. فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو از دا پرسپیکٹو آف اے کیریکٹر ان دا اسٹوری. تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو از دا پرسپیکٹو آف اے نریٹر آؤٹ سائڈ دا اسٹوری. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کہانی کو اسی کہانی کے کردار کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک کہانی کو ایک آؤٹ سائڈر کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، جو اس کہانی کا حصہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو صرف بیان کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا واقعات کس کردار کے ساتھ کیسے پیش آیا. Works of fiction often include a theme or message about life. اب اس قسم کی جو تحریریں ہوتی ہیں اس میں ایک پیغام ہوتا ہے، آپ اس کو سبق بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے کچھ معنی خاص ہوتے ہیں. ایک پیغام ہوتا ہے زندگی کے بارے میں. تو آپ جو کہانی پڑھتے ہیں اس میں ہمیں کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ ایک کردار کے ساتھ کون سے واقعات کیوں پیش آئے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھتے ہیں، کیا سبق حاصل ہوتا ہے. سو دیٹ از کالڈ فکشن. Now we come to the elements of fiction کہ اس کے اجزاء جو ہیں کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فکشن کے اجزاء کیا ہیں. Writing about imagined or made up characters and events. اس میں جو تحریر ہوتی ہے وہ فرضی کردار ہوتے ہیں، فرضی واقعات ہوتے ہیں، فرضی جگہ اس کے نام ہوتے ہیں. Some events or characters described in a work of fiction may be based on a real life experience. اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ واقعات اور یہ کردار جو ہے حقیقی زندگی کے کرداروں پر ان کی جو بنیاد ہوتی ہے. But the story itself comes from the imagination of the writer. لیکن کہانی بذات خود ایک تحریر، ایک لکھاری، ایک مصنف کے ذہن میں بنتی ہے. وہ ان واقعات کو لے کر اس سے ایک ایسی تحریر بناتا ہے جو فرضی ہوتی ہے، جو تخیلاتی ہوتی ہے، جو اس کے ذہن میں بنی ہوتی ہے. What is the writer's main purpose in writing fiction? اب اس سے یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے. ایک کہانی ہم جو پڑھتے ہیں اس کے ہمیں کیا، اس کے جو مصنف ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیوں لکھ رہا ہے. To entertain while exploring events, themes and human behavior. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تفریح کرنا، تفریح دینا ہے، فرحت دینا ہے اس کے پڑھنے والے کو. کون سی چیزوں کے ذریعے؟ واقعات کے ذریعے جو اس میں اہم سوچ یا فکر کا اظہار ہوتا ہے. اینڈ ہیومن بیہیویئر، اور انسانی رویوں کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. سو کہانی یا جو فکشن ہے وہ لوگوں کو اس لیے پسند ہے کہ اس میں واقعات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. اور لکھاری وہ ہے جو پڑھنے والے کے ذہن کو قابو کرے، ذہن کو اپیل کرے کہ آپ اس چیز کو پڑھیں، اس سے لطف اٹھائیں. To entertain while exploring events, themes and human behavior. تو ایلیمنٹس آف فکشن میں ہم نے پڑھا کہ کیا ہے، ایک فرضی کردار، فرضی واقعات اور فرضی جگہوں کے متعلق. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو وہ واقعات خود اس نے بنائے ہوں، وہ واقعات حقیقی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس انداز میں
وہ مصنف پیش کر رہا ہوتا ہے وہ انداز اس کا اپنا ہوتا ہے، اس نے بنایا ہوتا ہے. اور فکشن رائٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ پرپز ٹو انٹرٹین وائل ایکسپلورنگ ایونٹس تھیمس اینڈ ہیومن بیہیویئر، کہ انسانی رویوں کے متعلق، واقعات کے متعلق، اور جو اس میں اس کا مدعا، اس کی بنیادی سوچ اس کہانی کی، اس کو بیان کرتے ہیں اس انداز میں کہ لوگ اس سے لطف اٹھائیں. Okay guys, after finishing the lessons, the important thing is the homework, or at least you need to know something about it, what we studied. So we studied about what writing is, we studied about what fiction is, and we studied about why a fiction writer writes and how he writes. So the first question is, what is writing? کہ تحریر سے کیا مراد ہے؟ What is fiction? کہ fiction سے کیا مراد ہے؟ Why people like fiction? لوگ کیوں پسند کرتے ہیں ایسی تحریریں؟ Any fiction work you like, leave your comments. کہ آپ کو کون سی ایسی کہانی وہ پسند ہے؟ And the last but not the least، اور آخر میں ہم کہنا چاہیں گے کہ learning is liberating. کیا معنی ہیں اس کے؟ learning is liberating کے معنی ہیں کہ جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو آزادی ملتی ہے. آپ کے ذہن سے تناؤ، ذہن میں جو سوال ہوتا ہے، جب آپ اس کا جواب پاتے ہیں تو آپ کو ایک قسم کی خوشی، ایک قسم کی آزادی ملتی ہے. Enjoy your lesson and please leave your comments. Thank you.